امریکہ میں پاکستان کے خلاف نیا محاذ کھل چکا ہے۔ پاکستان کیوں ایرانی طیاروں کو پروٹیکشن دے رہا ہے، اس حوالے سے امریکی سینیٹر نے جنرل کین کو بلا لیا ہے کہ تم ہمیں بتاؤ کہ یہ جنرل عاصم منیر کیا کرتا پھر رہا ہے۔ مجھے اس پر ذرا سا بھی یقین نہیں ہے۔ یہ سینیٹر جو ہے وہ جنرل کین سے بات کر رہا ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جنرل کین جو کہ امریکہ کے چیف آف جوائنٹ سٹاف ہیں، انہوں نے بھی اس رپورٹ کو ابھی تک دوستو رد نہیں کیا ہے کہ یہ رپورٹ غلط ہے۔ سینیٹر کے سوالات آپ کے سامنے رکھتے ہیں جو پاکستان کے حوالے سے انہوں نے جنرل کین سے کیے ہیں۔ سب سے پہلے سینیٹر نے جنرل کین سے سوال کیا کہ کیا آپ ان رپورٹ سے آگاہ ہیں کہ پاکستان ایرانی طیاروں کو کھڑا کرنے کے لیے اپنے اڈے استعمال کرنے کی اجازت دے رہا ہے؟ جنرل کین نے اس پر جواب دیا کہ جناب، میں اس حوالے سے ایک رپورٹ دیکھی ہے کہ پاکستان نے ایرانی طیاروں کو پناہ دی ہے کہ ان کو تباہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ پھر دوبارہ وہ اس پر سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ درست ہے، یعنی سینیٹر جنرل کین سے پوچھ رہا ہے کہ کیا یہ رپورٹ درست ہے، ہمیں یہاں پر بتاؤ۔ جہاں پر جنرل کین دوستو پھنس جاتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ رپورٹ تو امریکی انٹیلیجنس نے ہی بنائی ہے، تو پھر جنرل کین اس کو ایکسپٹ کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہاں دوستو بتاتے چلیں کہ وہاں کی انٹیلیجنس اور فوج میں بہت فرق ہے۔ وہاں انٹیلیجنس کی سربراہ ایک سویلین خاتون ہے، ایک بھارتی خاتون، اور اس وقت امریکہ کے اندر اداروں کے اندر بھی جس طرح سے اختلافات بڑھ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہے۔ اور یہ جو دفاعی وزیر ہیں وہاں کے پیٹ ہیگن، یہ بھی اسرائیل نواز ہیں، اسرائیل کے ساتھ ہیں، اور فوج نہیں چاہتی کہ دوبارہ جنگ ہو ایران کے ساتھ۔ تو یہاں سے تھوڑا اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کہ ایک دم سے جو یہ رپورٹیں پاکستان کے خلاف آنا سامنے ہو گئی ہیں اور اسرائیلی نواز سینیٹر لنزے گراہم کیوں بول اٹھے ہیں۔ یہ تصویر بھی جاری کی جا رہی ہے سیٹلائٹ، تاکہ ایز اے ثبوت جو ہے وہ دنیا کے سامنے ہم رکھ سکیں کہ دیکھو پاکستان جو ہے وہ ایرانی طیاروں کو جو ہے وہ پروٹیکشن فراہم کر رہا ہے، وہاں پر ایرانی طیارے موجود ہیں، یہ میڈیٹر ہے لیکن یہ امریکہ کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تو اس پر دوستو سینیٹر جو ہیں وہ سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ رپورٹ درست ہے؟ تو اس پر جنرل کین کہتے ہیں جناب، مختلف نوعیت کے خفیہ معاملات کے باعث میں صرف اتنا ہی کہوں گا، یعنی کہ انہوں نے جواب دینے سے صاف انکار کر دیا کہ میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ درست ہے یا غلط ہے، لیکن میں اتنا ہی کہوں گا کہ یہ رپورٹ میں نے دیکھی ہے۔ سینیٹر گراہم جو ہیں وہ تھوڑا غصے میں آتے ہیں کہ اگر یہ درست ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک غیر جانبدار ثالث ہونے کے دعوے سے متصادم ہے، یعنی کہ پاکستان جو ہے وہ غیر جانبدار نہیں ہے؟ جنرل کین اس پر بولتے ہیں جناب، جاری مذاکرات کے باعث میں اس پر تبصرہ نہیں کرنا چاہوں گا، یعنی کہ میں پاکستان کے خلاف کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ یہاں سے بھی دوستو آپ اندازہ لگائیں کہ جنرل کین جو ہیں وہ مذاکرات کو ترجیح دے رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں۔ سینیٹر جو ہے، جو اسرائیلی نواز ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، کوئی اور مذاکرات کا جو ملک ہے وہ یہاں پر بنایا جائے۔ وجہ دوستو بہت اہم ہے، کیونکہ پاکستان نے ایرانی جو وفد تھا اس کو بہت زیادہ پروٹیکشن دی، جس وجہ سے یہ گھبرائے بیٹھے ہیں کہ ہم نے تو ان کو قتل کرنا تھا، پاکستان نے ان سب کو جو ہے وہ پروٹیکشن دی ہے۔ سینیٹر گراہم جو ہیں انہوں نے آگے بھی دوستو بہت سخت سوالات جو ہیں وہ جنرل کین سے جو ہیں وہ کیے، اور ان کو کہا کہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا، یعنی کہ پورا پاکستان کے خلاف جو ہیں وہ بات کرتے رہے۔ یہ آپ دوستو ٹویٹ دیکھ سکتے ہیں زلمی خلیل زاد، جو کہ پاکستان کے کافی حق میں بھی بولتے تھے، پہلے عمران خان کے بھی حق میں بولتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ عمران خان کو جو ہے وہ ریلیز کرے، ان کے ساتھ مل کر پالیسیز بنائیں، ان سے پالیسی نہیں بن رہی، اور وہی دوستو بات ہوئی۔ آج بھی زلمی خلیل زاد نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ بات درست اور رپورٹ درست ہے تو مجھے کوئی جھٹکا نہیں لگے گا، کیونکہ پاکستان 40 سالوں سے امریکہ کو دھوکہ دیتا آیا ہے۔ ایٹم بم کی بات ہوئی تو اس نے ہمیں یقین دلایا، لیکن بعد میں ایٹم بم بنا لیا۔ افغانستان کی بات ہوئی تو وہاں بھی ہمیں دھوکہ دیا۔ دوسرے معاملات ہیں تو ہر بار یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، یعنی کہ زلمی خلیل زاد جیسا بندہ بھی دوستو اب پاکستان پر یقین نہیں کر رہا ہے کہ یہ ہمیں دھوکہ دیتے ہیں۔ جبکہ ایک اور رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ پاکستان عراق جو ہیں انہوں نے ایران کے ساتھ انرجی ڈیل کر لی ہے۔ تو دنیا کہہ رہی ہے کہ ایک طرف یہ میڈیٹر ہے لیکن اوپر سے اپنے لیے فائدے اٹھائی جا رہا ہے ایرانی جہازوں کو پروٹیکشن دے کر۔ اب سینیٹر جو گراہم ہیں وہ مزید سخت لہجہ اپناتے ہیں اور کہتے ہیں اگر ثالث ہی ایران کو اجازت دے رہا ہو کہ اس کے جاسوس طیارے پاکستانی فضائی اڈوں پر موجود ہوں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک منصفانہ ثالث کے کردار سے مطابقت رکھتا ہے؟ تو اس پر جواب آیا کہ سر، دوبارہ یہی کہوں گا کہ میں ان مذاکرات کے بیچ میں نہیں آنا چاہتا۔ سینیٹر گراہم نے کہا کہ لیکن میں آنا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا ہوگا کہ تم کیا سمجھتے ہو، میں پاکستان پر یقین نہیں کر سکتا۔ تو اس قسم کی دوستو گرما گرمی جو ہے سینٹ میں امریکہ کے ہوئی ہے پاکستان کو لے کر۔